سب سے پہلے آپ کو بتائیں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوج کو ایران پر تازہ حملوں کا حکم دے دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق یہ حملے اس ویکنڈ پر متوقع ہیں جو کئی روز جاری رہ سکتے ہیں، اور ان کا مقصد ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے کابینہ میٹنگ کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایرانی انہیں اشتعال دلا رہے ہیں اور ان کا یہ اعتماد کمزور پڑتا جا رہا ہے کہ ایران سے ڈیل کی جا سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے الزام لگایا کہ ایرانی جھوٹ بولتے ہیں، اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں اور غلط نمائندگی کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ ایران پر سخت فوجی حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تاکہ ایران مذاکرات کی میز پر آئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر امریکہ نے ایران پر سخت حملے کیے تو قدامت پسند بتدریج کمزور ہو جائیں گے۔ امریکہ رواں ہفتے کے آخر میں ایران پر تازہ حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ تازہ حملوں میں ایرانی توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا آپشن موجود ہے۔ امریکی میڈیا کی امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ۔ امریکی حکام کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ نے جنگ کو وسعت دینے کے لیے آپشنز تیار کر لیے ہیں، جس میں ایران کے میزائل تنصیبات کے خلاف 2 ہفتوں تک جاری رہنے والی شدید بمباری بھی شامل ہے۔ امریکی حکام کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے متعدد حملوں کی تیاری کر لی ہے، جن میں تہران کے جنوب میں واقع پیکیکس ماؤنٹن بھی شامل ہے۔ تاہم حملے صرف اسی مقام تک محدود نہیں ہوں گے۔ گزشتہ چند دنوں میں ایران پر حملوں کے لیے امریکی تیاریوں کی رفتار میں تیزی آئی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ایران پر امریکہ کے ممکنہ تازہ حملوں میں اسرائیل کی شمولیت کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ اور عمان کے ساحل کے قریب 2 بحری واقعات۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق عمان کے شہر خزب سے 21 ناٹیکل میل شمال مشرق میں ایک اور بحری واقعے کی اطلاع ملی ہے۔ ٹینکر کے کپتان نے بتایا ہے کہ جہاز کے قریب پانی میں دھماکہ ہوا، تاہم واقعے میں جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ادارے کے مطابق آج ہی عمان کے ساحل کے قریب ایک اور آئل ٹینکر کو نامعلوم چیز سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ٹینکر کے انجن روم کو نقصان پہنچا، جس سے جہاز اپنا کنٹرول کھو بیٹھا۔ واقعہ عمان کے علاقے لیما سے تقریباً 11 ناٹیکل میل شمال مشرق میں پیش آیا، جبکہ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ایرانی پارلیمانی اسپیکر محمد باقر غالیباف کا جنگ میں فتح حاصل کرنے کا دعویٰ۔ جاری بیان میں باقر غالیباف نے کہا، ہم جنگ میں فتح حاصل کر چکے ہیں، اب ہمیں اس فتح کو مضبوط اور دستاویزی شکل دینی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں روشن مستقبل کی امید اور بہتر آنے والے وقت کے ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ مضبوط ایران کے لیے قیادت میں اتحاد قائم رکھنا ضروری ہے۔ پیٹرول 12 پیسے اور ڈیزل 66 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نئے قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اعلان کردہ قیمتیں 3 اگست تک مؤثر رہیں گی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی ₹1.22 فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 12 پیسے کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت ₹336.03 فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ 66 پیسے کمی سے ڈیزل کی نئی قیمت ₹392.38 فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ اوگرا نے بھی مٹی کے تیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مٹی کا تیل ₹1.22 سستا کر کے نئی قیمت ₹305.22 فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ ایل این جی کی قیمت میں تاریخ کا بلند ترین اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جولائی کے لیے ایل این جی کی سیل پرائس میں $6.45 فی MMBTU تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سوئی ندرن سسٹم پر ایل این جی کی قیمت فروخت $25.83 اور سوئی سدرن سسٹم پر $25.8 فی MMBTU ہو گئی ہے۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے باعث پاکستان کو جولائی میں ایل این جی کے 5 مہنگے اسپاٹ ایل این جی کارگو خریدنا پڑے، جس کے نتیجے میں جون کے مقابلے میں جولائی کے لیے ایل این جی کی قیمت فروخت میں بڑا اضافہ ہوا، اور نوٹیفیکیشن کے مطابق سوئی ندرن سسٹم پر ایل این جی $6.31 فی MMBTU مہنگی ہوئی۔ سوئی ندرن سسٹم پر ایل این جی کی نئی قیمت $25.83 فی MMBTU مقرر کی گئی ہے۔ یکم اگست سے ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر ₹12.89 مہنگا کر دیا گیا۔ 11.8 کلو گرام کے گھریلو سلنڈر ₹152 مہنگا ہو کر ₹3052 کا ہو گیا ہے۔ اوگرا نے نئی قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق یکم اگست سے فی کلو ایل پی جی کی قیمت ₹241 کی قیمت ₹241.43 سے بڑھا کر ₹254.32 کر دی گئی۔ جولائی کے لیے ایل پی جی کا 11.8 کلو گرام کا گھریلو سلنڈر جو $2848.91 کا تھا، یکم اگست سے $3092 کا کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے سرینج میں دھماکے سے متاثرہ کوئلہ کان میں پھنسے 2 مزید کانکنوں کی لاشوں کو نکال لیا گیا ہے، جس کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ کان حادثے میں جاں بحق کانکنوں کی تعداد 34 ہو گئی ہے۔
PDM حکام کے مطابق کوئٹہ کے نواحی علاقے سرینج کی کوئلہ کان سے 2 مزید کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جس کے بعد سرینج کوئلہ کان میں ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے، جہاں بحق کانکنوں کی تعداد 34 ہو گئی ہے۔ ان 2 میتوں کو بھی ضروری کارروائی کے بعد ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ 2 روز قبل سرینج کی کوئلہ کان میں گیس دھماکے کے باعث کان بیٹھنے سے کانکن پھنس گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے واقعے میں کسی بھی قسم کی غفلت یا کوتاہی برتنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا اندیہ دیا ہے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی 2024 کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع مظفر آباد، نیلم اور ضلع جہلم ویلی کے 9 حلقوں اور مہاجرین کی 12 نشستوں کو پولنگ کل ہوگی۔ رات انتخابی مہم ختم ہو گئی، جبکہ آج سے پولنگ سامان کی ترسیل شروع کر دی گئی ہے۔ مظفر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع مظفر آباد، نیلم اور جہلم ویلی کے 9 حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 8,90,621 ہے۔ مظفر آباد ڈویژن بھر میں 1,483 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ مظفر آباد ڈویژن کے 9 حلقوں جبکہ مہاجرین کی 12 نشستوں پر پیپلز پارٹی، نون لیگ، استحکام پاکستان پارٹی، دیگر سیاسی جماعتوں سمیت آزاد امیدوار بھی میدان میں ہیں۔